اگر کوئی داڑھی والا گفتگو کرتا تو اچھا تھا. میں اس سلسلے میں افسوس ہے کہ شریک نہیں تھا جس نے آپ نے یہ موضوع ڈسکس کیا. میں ملک سے باہر تھا, اس کے بعد مجھے وہ سننے کا موقع نہیں ملا. اب ہو گیا لائٹ نہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ان سے کہ اب آج کے دور میں 11 سپٹمبر کے بعد اب داڑھی والوں کے لیے کیا مسائل ہے, اس کے اوپر غور کیا ہے؟ سوال ہے. وہ یہ کہیں گے کہ اب وہ فوری اصلاح ہو جاتی تھی, اب فوری سزا مل جاتی ہے. پہلے فوری جزا تھی, اب سزا ہے. وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے اور اس سے درجات بلند ہوں گے. کہہ سکتے ہیں. ایک جواب یہ دیں گے کہ وہ داڑھی والوں سے جھاڑی والوں سے بھائی ہمارا مولوی آیا ہوا ہے تو اس سے کہیں ذرا. اس میں بات یہ ہے کہ جو دین کو سمجھنے کے دلائل آپ نے اپنے لیکچرز میں بیان کیے وہ کوئی دلچسپ جملہ کہنے والی بات ہے. اگر ان کی بنیاد پہ, جن بنیادوں سے دین تو ہم سمجھتے ہیں, اگر ان بنیادوں پہ داڑھی ثابت نہیں ہوتی یا پوری نہیں ہو سکتی تو اس کا کوئی تواتر کسی تمدن کی بنیاد پہ, اس تواتر کی بنیاد پر دین کا دین کو کسی چیز کو قرار دینے کے لیے دینی دلیل کی. اگر اس کا اطمینان ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز ہے اسے ہم ماننا چاہیے کہ آپ کو ناپسند ہو. جی سوال یعنی میں صرف ایک بات کی وہی توضیحاً اشارہ کر رہا ہوں کہ اصل میں ان کے جو سارے سوالات یا اعتراضات ہیں ان میں جو میرا بنیادی استدلال ہے اس پر کوئی کمنٹ نہیں ہے. یعنی وہ اگر ہوتا تو میں اس سے بہت سیکھتا. میرا جو بنیادی استدلال تھا وہ صرف 2 نکات پر مبنی تھا, اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر دین دینے آئے ہیں. دین کیا ہوتا ہے میں نے عرض کیا یہ ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یا تو یہ بتا دیجئے کہ دین یہ نہیں ہوتا. یعنی ایک آدمی اختلاف کر سکتا نا, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے یا دین یہ بھی ہوتا ہے, اور پھر وہ کہے کہ دیکھو جی یہ چیز اس پر پوری اترتی ہے نہیں. میرا استدلال یہ تھا, اس پر کوئی کمنٹ نہیں ہے اس میں. تو میری یہ خواہش ہے کہ اس پر منفی یا مثبت کمنٹ اس پر ہونا. اصل استدلال وہ ہے. یہ تو اصل میں ضمنی باتیں ہیں, کیونکہ میں کوئی داڑھی پر لیکچر نہیں دے رہا تھا اس وقت. یعنی نہ میں نے داڑھی پر کوئی لیکچر دیا تھا, نہ داڑھی کے بارے میں کوئی بات عرض کی تھی. میں نے تو یہ بتایا تھا کہ جو سنن کی فہرست مرتب کی گئی ہے اس کے اصول یہ ہے, اور اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ اس چیز کو دین ہونا چاہیے. یعنی اجماع سے ثابت ہونا تو بعد کی بات ہے نا, دین ہونا چاہیے اس کو. یعنی یہ بات اجماع سے ثابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم تہمت باندھتے تھے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور بہت سی یہ اجماع ثابت ہے. یعنی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, لیکن کسی چیز کے لیے سنت اگر آپ لفظ استعمال کریں تو دین ہونا چاہیے. تو اب اس میں نے عرض کیا تھا کہ یعنی اگر تو اس سے اختلاف ہے کہ یعنی دین کے بغیر بھی سنت ہو سکتی ہے, تو پہلے مقدمے پر پھر کمنٹ ہونا چاہیے. اگر اس کے بعد والے سٹیپ میں اختلاف ہے کہ جو دین کی تعریف کی گئی ہے, دین کیا چیز ہوتی ہے, اس سے اختلاف ہے تو اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. اگر وہ دونوں آپ من رہے ہیں تو پھر تیسری تو اس کا نتیجہ ہے. تو یہ سارا جتنی گفتگو ہے نتیجے پر ہے. میری بات واضح کر سکا ہم نے. میرا جو استدلال ہے بنیادی طور پر وہ یہ نہیں ہے کہ روایت میں کیا لکھا ہوا ہے, فلاں جگہ کیا ہے. میرا استدلال جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے پر غور کرنے کے, داڑھی کو چھوڑ دیجئے, کسی بھی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ترتیب یہ ہوگی اسے سنت قرار دینے کے لیے کہ پہلے اس سوال کا جواب دیا جائے گا کیا وہ دین ہے. اگر وہ دین نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس میں اجماع ہو, اس میں ساری دنیا کھڑی ہو. وہ اگر دین نہیں ہے تو وہ مقدمہ یہ بنتا ہے کہ سنت قرار دینے کے لیے دین ہونا ضروری ہے. آپ کہتے ہیں جی نہیں ہونا ضروری, تو بس میری بات پہلے ہی ختم ہو گئی, اس کے دلائل دے دیجیے. اچھا دوسری بات کیا ہے, اگر پہلی بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو میں دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ دین یہ ہوتا ہے. آپ اس میری بات کو باقی سب چیزوں میں مان رہے ہیں,
تو یا تو پھر آپ اس کا انکار کرتے ہیں، آپ کہیں نہیں یہ نہیں دین نہیں، یہ نہیں ہوتا، دین یہ بھی ہوتا ہے. میں واضح کر سکوں، یہ بات میں جواب نہیں دے رہا، میں صرف واضح کر رہا ہوں کہ میری بات پر اس میں کمنٹ نہیں ہے. اس سارے مزید وضاحت کر دیں کہ جب آپ یہ دوسرے سوال پہ آتے ہیں کہ دین یہ ہوتا ہے تو داڑھی کے ریفرنس یا مونچھوں کے کاٹنے کے ریفرنس سے وہ کیسے آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ دین یہ ہوتا ہے؟ یہ میں نے اس وقت اپلائی کر کے بتایا تھا، لیکن میں نے تو بڑی سادہ سی بات کہی تھی کہ دیکھیے دین کے کانٹینٹ کا جائزہ لینے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اصلاً تطہیر اور تزکیہ، مقصد اس کا یہ ہے. لہذا یا تو وہ آپ کے بدن کی تطہیر کرے گا، یا خور و نوش کی تطہیر کرے گا، یا آپ کے روحانی وجود کی تطہیر کرے گا. یعنی یہ تینوں چیزیں ہوں گی. ان پر پہلے اس کو پورا اترنا چاہیے، اس کے بعد پیغمبر آ کے اس کو واجب کر دے گا، اس کو لازم کر دے گا، اس کی وضاحت کر دے گا، جو بھی کرے گا، یا اس کی تحدید کر دے گا. یعنی شریعت کچھ نہیں کرتی، صرف یہ کرتی. یہ میں نے بیان کیا تھا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ خط نہ ہونا چاہیے، تو یہ تطہیر بدن ہے. آپ کہتے ہیں کہ مونچھیں چھوٹی ہونی چاہیے، تو یہ تطہیر بدن ہے. یعنی وہ دونوں پہلوؤں سے تطہیر کرتی ہیں، متکبرانہ وضع کو ختم کرتی ہیں اور غلاظت کو ختم کرتی ہیں. یعنی سارا دین جو ہے اس کا آپ انالیسس کریں پورے دین کا. اچھا، کسی چیز کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ اس سارے کمرے پر غور کرتے ہیں، ہر لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ لائبریری ہے یا سیمینار روم ہے. اب اس میں فرض کر لیجئے کہ ایک جگہ کے اوپر ایک مقدر رکھا ہوا ہو، تو پھر وہ سوچنا پڑتا ہے نا کیوں رکھا ہوا ہے. جب پورے کے پورے دین کی نوعیت یہ ہے کہ وہ یا تو آپ کے بدن کی تطہیر کرے گا، وہ آپ سے کہے گا کہ آپ جنابت کا غسل کریں، وہ کہے گا آپ حیض و نفاس سے فارغ ہو تو غسل کریں، وہ کہے گا آپ وضو کریں، وہ کہے گا آپ ختنہ کرائیں، وہ کہے گا آپ مونچھیں چھوٹی کریں. یہ کہے گا نا یہ باتیں ساری کی ساری. تو یا تو یہ کہے گا، یا کیا کرے گا آپ کھاتے کیا ہیں، یعنی آپ کے جسمانی وجود کے بعد اگلی چیز آپ کا کھانا ہے. وہ کہے گا کہ یہ دیکھیے یہ چیز جو ہے نا یہ طیب نہیں ہے، خبیث ہے، اسے نہ کھائیں. وہاں بھی دیکھیں لفظ استعمال کیا کیے کہ خبیث نہ کھاؤ طیبات کھاؤ، یعنی پاکیزگی وہی زیر بحث. پھر آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ کے اب آپ کے روحانی وجود کو موضوع بنا لے گا. آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ بددیانتی نہ کریں، آپ لوگوں کے اوپر ظلم نہ کریں، آپ ان کا حق نہ ماریں. یعنی اب وہ اس دائرے میں داخل ہو گیا. تو دین جو ہے وہ یہ کرے گا، یعنی دین تطہیر ہے یا آپ کے بدن کی، یا آپ کے خور و نوش کی، یا آپ کے روحانی وجود کی. تو یہ میں نے یہ ڈیفائن کیا، یہ دین ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی. اگر ہو سکتی ہے تو پھر اس مقدمے پہ گفتگو ہونی چاہیے. اور اس میں میں نے یار جی وہ تو زیر بحث ہی نہیں آ سکتی نا، اس کی وجہ سے وہ تو ہے ہی دین. یعنی نماز کو دین ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. عبادات کی نوعیت کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو بحث ہی نہیں ہوتی. کیا کوئی آدمی نماز پڑھتے والے آدمی کے بارے میں بحث کرے گا کہ یہ دین ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے وہاں دو لفظ لکھے گئے ہیں، یا وہ دین اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو، یا اسے پیغمبر نے دین قرار دیا ہو. تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نوعیت کی بحث چھوڑ سکتا ہوں اگر پھر اجماع سے یہ ثابت ہو جائے کہ حضور نے اس کو دین قرار دیا. تو یہ اصل میں استدلال کی وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک یعنی باقی جتنی باتیں ہیں وہ بعد کی ہیں. اصل سوال یہ ہے آپ کا یہ استدلال جو ہے وہ دین کے کانٹینٹ پہ ہے. آپ یہاں سے بول رہے ہیں، میں پتہ نہیں آسمان سے آواز آ رہی ہے، جبریل امین نازل ہو گئے. لیکن انہوں نے جو اسلائی صاحب کا حوالہ دیا کہ شرفا اور سلحال کی روایت بن جاتی ہے کچھ چیز، کچھ زیر بحث ہی نہیں ہے. مطلب میں داڑھی کے بارے میں مثبت گفتگو جب کروں گا تو بڑی بحثیں اٹھا دوں گا. میں ہو سکتا ہے اس کو اس سے بھی بڑی چیز قرار دے دوں. یہاں تو اصل میں زیر بحث ہے کہ سنت کے کانٹینٹ میں اس کو کیوں شامل نہیں کیا گیا، یہ ہے. اور اس میں میں نے یاد کیا کہ سنت دین ہے، شریعت ہے نا. تو کسی چیز کو شریعت قرار دینے کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی چیز کے پہلا اصول کیا کہ دین ہونا چاہیے. میں تو اجماع غور بعد میں کروں گا نا. وہ تو 7واں اصول تو اپلائی تب ہوگا جب پہلے مسئلے ہو چکے ہوں گے حل. سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ یہ دین ہے. یعنی مثلا اگر آپ کہیں گے کہ امامہ باندھنا سنت ہے تو میں اجماع نہیں دیکھوں گا، پہلے ہی مرحلے میں ختم کر دوں گا اس کو. یعنی دین نہیں ہے اگر آپ میرے اصول کو مانتے ہیں. تو یا تنقید اس پر کیجئے کہ سنت کے لیے دین ہونا ضروری نہیں ہے، یا تنقید پر کیجئے کہ میں اس چیز کو جو آپ کو معیار بتایا ہے وہ معیار غلط ہے، اس میں ایک اور بات کا بھی اضافہ ہونا چاہیے. تو نماز روزہ تو دین ہے نا، وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے.
یعنی وہ دین کے دوسرے پہلو کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کی جو اندرونی پاکیزگی ہے، روحانی پاکیزگی، اس کو بڑھانا ہے. تزکیہ دو چیزوں کا نام ہے نا، آلائش کو دور کرنا ہے اور روحانی پاکیزگی کو بڑھانا ہے. تو تمام عبادات روحانی پاکیزگی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، یعنی وہ اس کے مثبت پہلو کو نمایاں کرتی ہیں. اور تمام باقی جتنا دین ہے وہ اصل میں آلائشوں کو دور کرتا ہے. آلائشیں بدن پر، آلائشیں خور و نوش میں، آلائشیں آپ کے روحانی وجود میں. تو آپ یا تو یہ کہیے کہ جی داڑھی جو ہے نا یہ تو اللہ کا ذکر ہے، بات ختم ہو گئی. بتائیے نا، اللہ کا ذکر دین ہوتا ہے؟ آپ کی جی داڑھی جو ہے یہ اصل میں روزہ رکھنا ہے، بھئی عبادات کی نوعیت کی چیز تو نہیں ہے، تو آپ کہیں گے نہیں. تو اب اس کے بعد رہ جاتی ہیں وہ 3 چیزیں. تو کیا یہ تطہیر بدن کی چیز ہے؟ مونچھیں کاٹنا تو ہے. یعنی وہاں مسئلہ یہ نہیں کہ مونچھیں کاٹنے کے بارے میں روایت میں بڑی سختی آئی ہے، یہ نہیں ہے میرے استدلال کی بنیاد. وہ اصل میں تائیدی چیزیں ہوتی ہیں. اگر یہ پہلی چیز نہ ہو تو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے کہ میں نے مثال کے طور پر بنی اسماعیل کے بارے میں بیان کیا، تو اس میں تاریخ کے بہت سی پہلو بیان کیے. یہ اگر بنیادی مقدمہ ثابت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بنیاد سے چلیں گے نا آپ. یہ واضح ہوگی میری بات. یہ دین ہے، اس سے چلیں، تنقید کریں. باقی چیزیں جو ہیں وہ میرے نزدیک ضمنی ہیں. جب آپ یہ طے کرتے ہیں بنیادی طور پہ کہ یہ دین ہے کہ نہیں، جس مونچھوں کو آپ نے طے کیا، اس کی کیٹیگرائزیشن بیسک یہ ہے کہ حضور نے اس کو دین قرار دیا اور دین قرار نہیں، یہ بات یا حکم دیا. دیکھیے وہ بڑی اچھا سوال ہے. یہ سوال بھی اس وقت بھی ہو گیا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اب ہوتا کیا ہے. یعنی تطہیر بدن کی چیزیں، تطہیر خور و نوش کی چیزیں اور اخلاقی وجود کی تطہیر کی ساری فطری ہیں. جتنی چیزیں فطری ہیں نا، مطلب آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ نہائیں تو فطرت. اب ہوتا کیا ہے، پیغمبر کیا کرتا ہے، ان میں سے کسی چیز کو جو فطرت میں موجود ہے اٹھا کے دینی لحاظ سے واجب کر دیتا ہے، تو شریعت بن جاتی. یعنی اگر وہ اپنی اصل پہ قائم ہے تو بس اخلاقی چیز. اس لیے میں نے دیکھیے بحث کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولو، یہ دین فطرت ہے، شریعت نہیں ہے. بدکاری نہ کرو، یہ دین فطرت ہے، شریعت نہیں ہے. یہ تو طے ہی تھا، اس کے لیے پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی. بدکاری کرو گے تو اس پر ہماری حکومت تمہیں 100 کوڑے کی سزا دے گی. اب یہ تحدید تعین ہو، یا تحدید اور تعین ہوگی کسی چیز کی، یا اس کے اوپر کوئی آپ وجوب کریں گے اس کو اٹھا کے، ورنہ وہ فطری دین ہے. یعنی دین اصل میں ایک فطری چیز ہے، شریعت بنانے کا عمل آگے ہوتا ہے، وہ تحدید ہے، تعین ہے کسی چیز کی. جی اس پر میں چاہتا ہوں کہ کمنٹ کریں، آپ سب لوگ شریک ہوں اس میں. یہ جیسے نماز روزہ اور خود دین ہے، مسجد کے اعتبار سے دین ہے، اسی کو میں نے اپنی طرف سامنے رکھ کر کے داڑھی کو بھی دین مانا گیا، سمجھا گیا ہے. ایک نظر دیکھتے ہیں اس کا رخ کدھر ہے. جیسے نماز میں آدمی کو دیکھے گا کہے گا دیندار ہے. اگر آدمی کہیں نگاہ پھیر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جہاں منہ پر ہاتھ پھیرا بھی آ گیا، ہاں یہ حرکت مجھے بھی کرنی چاہیے تھی. نہیں، میرا خیال ہے میں اپنی بات ہی نہیں واضح کر سکا. نماز جو ہے، نماز آپ نہ پڑھیں، وہ وہاں پڑی ہوئی ہے تب بھی دین ہے. نماز اگر اس میز پہ رکھ دی جائے نا، نماز کی فوٹو بنا لی جائے، وہ دین ہے. یعنی وہ کیوں دین ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کو دیکھ کر دین محسوس ہوتا ہے، نہیں، وہ خدا کا ذکر ہے، یاد ہے خدا کی. یہ ہے اصل مسئلہ. آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی یہ کرتا ہے تو اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے. یہ احساس تو پیدا اس وقت ہوگا جب ایک چیز کو، مثال کے طور پر اگر ہم یہ مان لیں کہ ٹوپی پہننا دین ہے تو ٹوپی سوسائٹی میں دین کی علامت بن جائے گی. لیکن ٹوپی پہننے کو دین ثابت کرنے کے لیے آپ کو اس کی اصل میں دلیل دینی پڑے گی. نماز اصلاً دین ہے. نماز میں نہ پڑھوں تب بھی دین ہے. نماز اپنے وجود میں دین ہے. نماز کو مجسم کر کے رکھ دیا جائے تو آپ بول اٹھیں گے یہ دین ہے. میں اپناؤں یا نہ اپناؤں، یہ ہے مطلب اس کا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اسے دین سمجھتے ہیں. نہیں، ایک ہندو کے نزدیک بھی وہ دین ہے، ایک عیسائی کے نزدیک بھی وہ دین ہے. یعنی وہ مجھ سے یہ تو پوچھے گا، داڑھی اگر میں نے رکھی ہو اور اس کو نہ پتا ہو کہ مسلمان داڑھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، تو وہ مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے، اور میں اسے کہوں گا کہ یہ دین ہے. وہ کہے گا کیوں ہے.
لیکن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پریئر، یہ تو دین ہے نا. اب وہ پوچھے گا تمہارے پیغمبر نے حکم دیا یا نہیں دیا، یہ الگ بحث ہے. یعنی دعا یہ اپنی وجود میں دین ہے، میں کروں یا نہ کروں. میری بات کا مطلب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں دین ہونا. دین ہونا اس کو نہیں کہتے کہ ہماری نفسیات میں کیا اثر پڑتا ہے اس سے. یعنی پھر میں عرض کر دوں کہ یا تو اپنے وجود میں دین ہے. نماز جو ہے، نماز کو کیا کہیں، دنیا ہے. نماز میز ہے، نماز کیا ہے، یہ دین ہے نا. نماز کے دین ہونے کے بارے میں میرے پڑھنے نہ پڑھنے سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے اس کو تو الگ رکھ دیجیے، اس میں بحث ہی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد رہ جاتی ہیں وہ چیزیں جو عبادات کی نوعیت کی نہیں ہیں. یعنی اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو عبادات اپنے وجود میں دین ہوتی ہیں، اس لیے وہ تو خدا کی عبادت ہے، کر رہے ہیں آپ. عبادات بول رہا ہوں میں لفظ، عبادات کی فارمز جو ہیں وہ تو دنیا میں یعنی عیسائی کے نزدیک بھی دین ہے، یہودی کے نزدیک بھی دین ہے، مسلمان کے نزدیک بھی دین ہے، بتائے بغیر دین ہے. یعنی بتائے بغیر دین ہے. میں سجدہ کر رہا ہوں تو بت کو کر رہا ہوں تو تب بھی یہ دینی عمل ہے جو ہو رہا ہے. سجدہ کرنا ایک دینی عمل ہے، خواہ وہ بت کے سامنے ہو رہا ہے، خدا کے سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے. وہ اپنے وجود میں دینی عمل ہے، وہ غلط جگہ پہ رہا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب اس کو نماز روزہ یہ ہے. جیسے انہوں نے کہا بچے کے کان میں اذان دینا، اگر یہ کہا جائے کہ بچے کے کان کے اندر ایک نرسنگا رکھ کے ہو کی آواز دی جائے گی تو یہ دین نہیں ہے. وہ کیوں دین ہے؟ وہ اذان کے الفاظ ہیں، یعنی ایک ہی عمل ہے نا. اگر یہ ہوتا مثال کے طور پر ہمارے ہاں کہ بچہ جب پیدا ہو تو ایک نرسنگا پکڑو اور اس کے اندر پھونکو، اس کو دین ثابت کرنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی آپ کو. یعنی یہ جو ہے یہ اصل میں دین نہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اس کے کان میں اذان دو تو یہ عمل تو دین ہی ہے نا، اس کے بارے میں بحث نہیں ہے. اب ثبوت پہ بحث ہوگی. پہلے اپنی نوعیت کے لحاظ سے اس کو دین ثابت کیجئے، پھر اجماع کی، تواتر کی، خبر واحد کی بحث پیدا ہوگی. یہ میرا کہنا ہے. میرا اعتراض یہ ہے، سوال یہ ہے کہ نماز اپنی اصل میں دین ہے، اور جو چیزیں عبادات کی نوعیت کی نہیں ہیں وہ پھر تین ہی ہوں گی دین میں. یا بدن کی تطہیر کی ہوں گی، یا خور و نوش کھانے پینے کی چیزوں کی تطہیر کی ہوں گی، یا میرے اخلاقی اور روحانی وجود کی تطہیر کی ہوں گی. بس اس میں جو محسوس ہوتا ہے حنیف صاحب کا جو استدلال ہے وہ ان کا جو نقطہ نظر ہے اس میں جو پوائنٹ ہے جو آپ نے یہ فرمایا کہ جب وہ دین ثابت ہو جائے گا نوعیت کے اعتبار سے اس کے بعد اس کا اجماع اور تواتر دیکھا جائے گا. محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اجماع اور تواتر اس بات کی علامت لگ رہی ہے اس کو کہ یہ شاید اپنی نیچر میں دین سمجھا گیا ہے، یعنی قرار دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا اور پھر یہ منتقل ہوا ہے عملی تواتر کے ساتھ اور اجماع کے ساتھ. یعنی یہ اس طرح منتقل ہوا ہے. آپ کی بات سمجھ گیا. پھر ترتیب بھی ہونی چاہیے، انہیں کہنا چاہیے کہ یہ پہلی شرط پر پورا نہیں اترتا، یہ دین نہیں ہے. ایک دنیوی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دے دیا. اس کی دلیل یہ ہے، میں نے جملے دونوں لکھے ہیں، یا وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو، ثابت ہو گیا، یا پھر پیغمبر اسے دین قرار دے دے، وہ میری طرف سے ٹرین پہ چڑھنے کو قرار دے دے، قرار دے نا. پھر یعنی وہ یہ کہہ دے کہ بھائی ٹرین پر چڑھ کے ہے نا مینا میں تم 2 راتیں رہو گے، یعنی یہ کوئی اپنی ظاہر میں دینی چیز نہیں ہے. پیغمبروں نے ان کو مناسک قرار دیا ہے، دلائل دی ہے، تو بتایا ہے، تب دین بنا ہے. یعنی دین میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں پائی جاتی، ویسے پورے دین میں نہیں پائی جاتی کہ جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہ اور پیغمبر نے دین قرار دے دیا. اس کیٹیگری میں جو بھی چیز ہے وہ انبیاء کی طرف سے قرار دیا جانا ضروری ہے، صرف خاموشی کافی نہیں. یہ کافی نہیں، ایک عمل کے اوپر خاموشی کافی. اس کیٹیگری میں یہ ضروری ہے نا. اور اگر پہلی کیٹیگری کی چیز ہے تو انبیاء نہ بھی آئے تو دین ہے، مثلا انہیں پازیٹیولی قرار دینا چاہیے. پازیٹیولی قرار دینا چاہیے. پہلی کیٹیگری کی چیز ہے تو وہ نہ آئے، وہ تب بھی دین تھی. سچ بولنا کوئی پیغمبر نہ آتا تب بھی دین تھا، کیونکہ وہ روحانی وجود کی تطہیر ہے. نہانا جو ہے، میل لگی ہوئی صاف کرنا اپنے آپ کو، یہ پیغمبر نہ آتے تب بھی دین ہے. اس میں جو دوسرا نقطہ نظر ہے اس میں ایک امپورٹنٹ ہے. اچھا ابھی میں جواب نہیں دے رہا، میں صرف اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہوں. تو بھائی میرا مسئلہ یہ ہے، یا تو کہیے کہ وہ دین ہے، اور یا کہیے کہ وہ دین ہونا اس کا ضروری نہیں، یا کہیے جو دین کی تم نے تحدید کی ہے وہ غلط ہے. تو پھر میری سمجھ میں آئے گی کہ میرے استدلال پر کیا اعتراض ہے. نہیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے. یعنی اگر ہم دین کو نوعیت پہلے طے کریں گے تو وہ کلیئرلی اس کیٹیگری میں فال کر لے گا یا نہیں کرے گا.
تاہم جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پیغمبروں نے اسے دین قرار دیا، اس کی آپ نے مثال دی مینا میں ایک رات ٹھہرنا ہے 2 راتیں ٹھہرنا، اور اس میں جو کیٹیگرائزیشن کر دی جائے گی وہی پھر رہے گی اس کے، چاہے وہ ہمیں اس کی اخلاقی اور تطہیری حیثیت سمجھ میں آئے نہ آئے یا کوئی ہو یا نہ ہو۔ اصل میں جو محسوس ہوتا ہے سوال وہ یہ ہے کہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عملی تواتر نے اس کو دین کی سپورٹ دی، اور ایک واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا اور انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایکسیپشنز ہیں، یعنی یہ صرف ایکسیپشنل صورت میں دین کی شاید دلائی گئی اگر دین ہے، تو وہ اس نوعیت کا واقعہ ہے کہ جس وقت فارس کے لوگ مثلاً آئے، اور ورنہ سوسائٹی میں وہ داڑھی پائی جا رہی ہے، ہر آدمی وداؤٹ ایکسیپشن رکھ رہا ہے، اس کا ضروری نہیں ہے کہ بغیر داڑھی کے۔ تو اس موقع پر صرف اس کے تواتر کو برقرار رکھا گیا، اور جب ایکسیپشن کریٹ ہوئی تو وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کر کے یہ کہہ دیا کہ میرے رب کا حکم یہ ہے کہ رکھی جائے۔ تو اس چیز کو پھر اس یعنی مائنڈ سیٹ میں کیوں نہ دیکھا جائے کہ اس کو دین قرار دیا؟ میں اس پر گفتگو کر چکا، میں نے یہ کہا تھا کہ اول تو دین میں کوئی ایسی چیز میرے علم کی حد تک ہے نہیں، یعنی اگر پھر ہوگی بھی کوئی تو یہی داڑھی ہوگی۔ ہاں جی، تو ایک بات، دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ جس چیز کو تواتر و اجماع کہتے ہیں وہ اس زمانے کے لوگوں کا اجماع نہیں ہے۔ اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج سے لے کر اوپر تک تسلسل سے اس کا قائم ہو۔ بھیا آج تو عید میلاد النبی منانے پہ اجماع ہو سکتا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ 3 صدی کے بعد مجھے اس کا ذکر دکھائیں، یعنی جب آپ پیچھے جاتے ہیں تو 3 صدی ہجری کے سے اوپر جب اٹھتے ہیں ختم، بس زیر بحث ہی نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے واحد روایت ہے جو ہمارے محفوظوں نے سو کالڈ محفوظوں نے زیر بحث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلین شیو لوگوں کو دیکھا اور پھر ناگواری کا احساس کیا، اس پر بھی یعنی محدثین کے درمیان بے پناہ بحث ہے، اور یعنی اس رد کر دیا، قبول نہیں کیا کسی نے، یعنی وہ ایک الگ بحث ہے، وہ الگ۔ اصل میں انہوں نے جو سوال اٹھایا کہ روایتوں کو زیر بحث لے آئے ہیں، تو روایتوں کو دین ثابت کرنے کے لیے زیر بحث نہیں لائے، ایک بات روایتوں کی بنیاد پر کہی جا رہی ہے اس لیے بحث کر رہے ہیں۔ تو وہی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز پہ اگر کوئی چیز روایتوں میں آ گئی ہے تو بحث کر کے بتائیں گے نا وہ دین ہے یا نہیں۔ تو اس میں اگر کمپیریٹیولی یعنی داڑھی اور مونچھ، یعنی آپ یہ بڑی اچھی مثال ہے کہ مونچھ کے اندر کوئی ایک ایسپیکٹ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں تطہیر کا عمل بھی ہے، واضح ہے، حضور نے بتا دیا اس کو۔ اور یہ چیز جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو لٹریچر ہے، آج بھی جو کرسچن لٹریچر اویلیبل ہے اس میں موجود ہے، تاہم اس میں جو اس کو دین قرار دینے کا عمل ہے، بہرحال قرار اس کو اگر آپ مثال اس کو لے کے، کیونکہ دونوں ایک نوعیت کی چیزیں رکھتی ہیں، اگر یہ بتا دیں کہ ایک چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین قرار دیا ہے اور ایک نہیں، میں نہیں کہتا دین قرار دیا ہے، وہ دین ہے پہلے اصول پر، تو وہ اپنے وجود میں پوری اتر رہی ہے۔ آپ کوئی ایسی چیز جو اس کو واجب کیا ہے، کوئی ایسی چیز آپ دیکھیں نا، اگر آپ جنابت کے بعد غسل کرنا لازم ہے، نہانا تو تطہیر بدن ہے اپنی روح میں، اس کو واجب کیا ہے۔ اچھی مثال ہے دائیں ہاتھ سے کھانا جو ہے دین، میں نے اسے مثال دی دائیں ہاتھ سے کھانے کی، ناخن تراشنا ہے، اگر صاف کر کے لمبے رکھے جائیں، خواتین رکھتی ہیں جس طرح، یہ اصل میں آپ حکمت کا اطلاق کر رہے ہیں۔ حکمت کو تو فرق ہے۔ ہاں، پیغمبر کیا کرے گا کہ تطہیر سے مقصود سے اس نے قانون سازی کر دی ہے، بس یہی تو کرے گا، وہ مقصد واضح ہے۔ ناخن تراشنا جو ہے وہ تطہیر بدن کا ذریعہ ہے نا، اب اس نے کہا نہیں ناخن تراش کر تطہیر بدن ہوتی ہے، یہ طے کرنا اس کا کام ہے، اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اصل میں وہ تطہیر بدن ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ناخن تراشنا تو کوئی دینی چیز نہیں تھی، اب ناخن تراشنے کا حکم دیا، روح میں تطہیر کر دی انہوں نے۔ نہیں، وہ تو ایسے ہی ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ پیغمبر نے خدا کی یاد کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا، روح میں آپ بیٹھ کے ذکر کر لیں، یہ آپ وہ بات کر رہے ہیں، یہ وہ بات ہے، روح نہیں ہوتی کوئی چیز۔ دین میں پیغمبر جب تحدید کر دے گا تو سارے تسلیم کم، میں یہ عرض کر رہا ہوں اول دین تو ہونا چاہیے، اس کو اپنے پہلے بنیاد میں دین ہونا چاہیے، وہ بنیاد میں دین ہو، اب وہ واجب کرے گا، اب وہ لازم کرے گا، اب وہ مستحب ٹھہرائے گا، ریورس ہو جائے گا۔ اگر داڑھی رکھنا ایکچولی تطہیر نہیں ہے، داڑھی موڑنا تطہیر ذرا زیادہ حسین موئی صاحب کی بات ہمارے تھوڑا سا یہ خلط مبحث پیدا ہو رہا ہے، اصل میں یوں نہیں ہے کہ مونچھ کے حوالے سے کوئی سنت ہے، یعنی مونچھ رکھنا سنت نہیں ہے،
اس میں مسئلہ یہ داڑھی اور مونچھ کوئی چیز ایک ہی قانون ہے کہ اگر کسی نے رکھی ہوئی تو پست رکھنا قانون رکھے تو وہ، اور وہ بھی کیا کہا گیا کہ شوارب، یعنی یہ حصہ مونچھ کا جس کو عربی میں شوارب، مونچھ کو شارب نہیں کہتے تو آپ جانتے ہیں نا، وہ حصہ جو منہ میں لٹکتا ہے اس کو کہا کہ کاٹو. داڑھی کو رکھنا سنت نہیں ہے، مونچھ کو رکھنا سنت یہ نہیں ہے، وہ بھی سنت نہیں ہے، صرف پست رکھنا. اس کی مثال سر کے بال ہیں، اللہ نے اگائے ہیں، لیکن کیا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ان بالوں کا رکھنا واجب ہے؟ اور اسی صورت میں وہ دین سے متعلق ہوتی ہے، یعنی تطہیر کی وجہ سے. یعنی مثال کے طور پر اگر یہ ہوتا مسلمانوں میں کہ لازماً انہوں نے سر کے بال رکھنے ہیں، ہاں حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا اکرم شارک، ایک آدمی کو دیکھا اس کے بال بڑے پراگندہ تھے، نہایا ہوا نہیں تھا، آپ نے فرمایا میاں یہ بال ہے نا رکھے ہوئے تم نے تو ان کا اکرام کرنا سیکھو. بڑا خوبصورت جملہ، اکرم شارک، اللہ نے بال دیے ہیں تمہیں. اب یہ اکرم شارک کا مطلب کیا، اگر بال رکھے تو سلیقے سے رکھو. وہ اگر ٹانٹ بنوا کے آ جاتا جیسے یہیں بیٹھے ہوئے تھے ابھی، ہاں میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا. یعنی کیا سر پہ بال رکھنا یا نہ رکھنا یہ کوئی دین کا مسئلہ ہے؟ یہ ہے پرابلم، یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ نے سر کے بال رکھے ہوئے ہیں تو مہذب انسان بننا یہ تطہیر کا موضوع ہے. حیران بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بالوں کے بارے میں تو فرمایا ہے، داڑھی کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا کہ کس طرح جو ہے اس کو کرنا ہے. نہیں فرمایا ہے نا، یعنی یہ فرمایا ہے کہ بھائی جو لوگ داڑھی مونچھ رکھتے ہیں وہ داڑھی مونچھ کی یہ حیت نہ بنائیں کہ داڑھی تو بڑی چھوٹی چھوٹی اور مونچھیں بڑی بڑی. فرمایا چھوٹی داڑھی، چھوٹی مونچھیں رکھو، داڑھی بڑھایا کرو. یعنی حیت کی اصلاح کی ہے، وہ بھی دین کا موضوع ہے. مثلا آپ کی حیت متکبرانہ ہے، ایک لباس متکبرانہ ہے، پیغمبر آپ کو کہے گا یہ لباس ٹھیک نہیں ہے. کس اصول پر کہہ رہا ہے؟ اس اصول پر نہیں کہہ رہا کہ یہ ریشم کا بنا ہوا ہے، یا مثلا حضور نے کہا کہ ریشم نہ پہنو، تو ریشم کے لباس کے اندر وہ کیا چیز ہے جو مناعت کے باعث بن گئی ہے؟ نمائش، دولت کا اظہار، اسراف، یہی کہیں گے نا. یہ ساری دینی چیزیں، یہ روحانی تطہیر کے موضوعات ہیں. ہم اس کے بارے میں پازیٹیولی بھی بات پوچھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. نہیں، داڑھی موضوع نہیں ہے، میں نے اس لیے یہ عرض کیا ہے داڑھی کو کسی اور وقت پہ موضوع، داڑھی کو کسی اور وقت پہ موضوع بنا لیں گے. حل طلب مسئلہ ہے کہ نہیں، میں دیکھیے وہ ایک الگ حل، وہ مسئلہ ہی الگ ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ بحث یہاں سے پیدا ہوئی تھی کہ اس کو سنن کی فہرست میں کیوں شامل نہیں کیا گیا. میں نے عرض کیا کہ بنیادی استدلال یہ ہے کہ سنن کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے چیز کو دین ہونا چاہیے، اور دین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ عبادات کی نوعیت کی چیز ہو جس میں بحث نہیں ہوتی، اور یا پھر وہ تطہیر بدن کی چیز ہو، یا تطہیر خورونوش کی چیز ہو، یا انسان کے اخلاقی روحانی وجود کی تطہیر کی چیز ہو. اس کے علاوہ کوئی چیز دین ہوتی ہے وہ بتائیے پہلے. یعنی سٹیپ بائی سٹیپ چلیے. آپ پہلی بات کا انکار کر دیں، آپ یہ کہیں جی کسی چیز کو سنت قرار دینے کے لیے اس کا دین ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بحث کا موضوع ہے. یعنی یہ میرے نزدیک صحیح تنقید ہے، اب سننے کی چیز ہے. آپ کہیں گے یہ بات تو ٹھیک ہے دین ہونا چاہیے اس کو، لیکن جو دین کی کو کیٹیگرائز کیا جس طرح تم نے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے نزدیک فلاں چیز بھی دین ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے یہ بھی ایک بحث ہوئی. تو میرے نزدیک یہ دو سٹیپس پر گفتگو میری گزارش ہے کہ یعنی کسی اور موقع کے اوپر اگر میری بات کمیونیکیٹ ہو گئی ہے کہ وہ آگے کا استدلال وہ تو گفتگو ہے. بات ہو گئی تو میں نے کسی روایت پہ تبصرہ کر دیا، کسی بات پہ تبصرہ کر دیا، وہ کوئی چیز نہیں، وہ میرے نزدیک موضوع ہی نہیں. موضوع یہ ہے، یعنی یہ دو سٹیپس پر کسی اور موقع کے اوپر میں یہ بات واضح کر سکوں اصل استدلال کیا ہے. دیکھیے میں اس کا دفاع نہیں کر رہا، اصل استدلال یہ ہے. اگر اس اصل استدلال کے اوپر کوئی تنقید ہو تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ غالباً میں اپنی بات ہی کمیونیکیٹ نہیں کر سکا، یعنی بات کا ابلاغ ہی نہیں کر سکا. کسی چیز کا سوسائٹی میں دین مانا جانا کوئی چیز نہیں. وہ یہودیوں کے یہاں اور چیز ہو سکتی ہے، وہ عیسائیوں کے یہاں اور چیز ہو، مسلمانوں اس کو اپنے وجود میں دین، اپنی عقل میں دین ہونا چاہیے، اس کو اپنے مجرد استدلال میں دین ہونا چاہیے. ساری امت چھوڑ بیٹھے تب منوایا جا سکے کہ یہ دین ہے. ساری کی ساری امت مل کے جھوٹ بولے تب بھی سچ دین رہے گا. کیوں؟ وجہ کیا؟ وہ اپنی اصل میں دین ہے. سارے انسان نماز پڑھنا چھوڑ دیں وہ تب بھی دین ہے، وہ اپنی روح میں دین، اپنی اصل میں دین. یہ ہے اصل میں استدلال. میں چاہتا ہوں اس پر آپ گفتگو کریں.
اخلاقی وجود کی اصلاح کرتا ہے، اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ اخلاقی وجود کی اصلاح نہیں ہے زیر بحث، انسان کے روحانی وجود کے اندر ثابت کیا جائے کہ یہ علائش ہے، اس کو اس چیز نے دور کر دی ہے۔ جھوٹ انسان کے روحانی وجود کی علائش ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، یہ آپ بھی مانتے ہیں، یہ انگریز بھی مانتا ہے، یہ ترکی بھی مانتا ہے، یہ چینی بھی مانتا ہے۔ جھوٹ کا اخلاقی علائش ہونا قابل بحث نہیں ہے۔ اب جب دین کہے گا جھوٹ نہ بولو تو وہ اصل میں ایک مسلمہ اخلاقی چیز کی نفی کر رہا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اخلاقی وجود کی اصلاح کسی مسلمہ سے ہوگی نا، یعنی آپ یہ ثابت کریں، مثلا یہ ثابت کر دیں کہ داڑھی رکھنے سے چہرے کی تطہیر ہو جاتی، صاف ہو جاتا، علائش نہیں رہتی، بس ثابت ہو گیا، دین ختم ہو گئی بات ہے نا۔ ختنے کے بارے میں تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ وہ تطہیر بدن کا ذریعہ ہے۔ ایک منٹ میں، یعنی میں یہ انگریز کو کہوں گا مان لے گا، میں اس کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں، یعنی کیا بتاؤں کہ یہ دین میں کیوں لازم کی گئی، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے نہیں بتا سکوں گا تو غلط ہو جائے گا، میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اخلاقی وجود کی تطہیر کس کہتے ہیں۔ میرے پاس ایک مسیح آیا ہے، میرے پاس ایک بدھ آیا ہے، وہ آگے کہتا ہے کہ تمہارا دین میں نے سنا ہے یہ کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، تو اب دین کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے یہ بات ٹھیک ہے، میں منواؤں گا اس سے، کیونکہ یہ اصل میں دین ہے۔ اب اس سوال کو میں الٹ دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے اس بات کو کہ ہمارے اس کی حیثیت کیا ہے، ہمارے دین میں داڑھی رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا بتائیں، ہم نے مان لیا حکم کیوں دیا گیا، تو میرے خیال میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ یہ بھول جائیے کہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نہ ماننے والا آ کے کہتا ہے تمہارے دین میں ختنہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، ایک لفظ میں جواب دوں گا میں کہ یہ تطہیر بدن کا ذریعہ ہے، یعنی آگے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی بات۔ منہ چھوٹی رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، ایک لفظ میں جواب دوں گا میں۔ اب وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تمہارے دین میں داڑھی رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، بتائیے کیا جواب؟ جو جواب آپ دیں گے نا، یعنی آپ مسلمان سے گفتگو نہیں کر رہے، آپ بس اس جواب سے میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آپ بتائیں اس کو، وہ مجھ سے کہتا ہے سچ بولنے کا حکم کیوں دیا گیا، تو آپ جواب دے سکتے ہیں نا اس کا، امریکہ میں دے سکتے ہیں۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو جواب ہم دے سکیں تو تب دین ہوگا، یہ میری بات کا مطلب نہیں ہے۔ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں اپنی کہ جس چیز کو دین کہتے ہیں وہ یونیورسل حقیقت ہوتی ہے، اصل میں ہمیں صرف اس کی تحدید تعین پہ گفتگو کرنی ہوتی ہے بس، اور کچھ، اور میں نے پورے دین کا کنٹینٹ آپ کے سامنے رکھ دیا، پوری وہ بیان کر دی نا فہرست ساری کی ساری، کہ اس ساری فہرست کے اندر تمام چیزیں جتنی ہیں یہی ہے، یعنی یا تطہیر بدن ہو رہی ہے یا عبادات ہے یا خرونوش کی تطہیر ہے بس۔ بھائی سور کیوں منع کیا گیا ہے، بتایا نا ہم نے کیوں منع کیا گیا، کیا دلیل ہے اس کی؟ شیر کھانا کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ وہ درندگی کی علامت ہے، تو اس کو ناپاک قرار دیا۔ قرآن نے کیا کہا کہ اللہ نے تمام خبائث حرام کیے ہیں کھانے کے لیے، تمام طیبات حلال کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بتایا کہ وہ چیز جو نفس انسانی کی نزدیک طیب ہے وہ دین ہے کھانے میں، اور جو خبیث ہے وہ دین نہیں ہے۔ اب بحث اس پر ہو سکتی ہے کہ یہ خبیث کس پہلو سے۔ میرا سوال ہے کہ اپنی فطرت کو برقرار رکھنا یہ کیا دین نہیں ہو سکتا؟ اپنی فطرت کو برقرار رکھنا فطری دین ہوگا، یہ جو آپ فطری دین میں بہت سی چیزیں ہیں۔ اب پھر شریعت اور سنت کی بحث ختم ہو گئی۔ شریعت اور سنت کب پیدا ہوگی؟ جب کسی فطری چیز کو، جس کا میں اس پہ نہیں گفتگو کر رہا، فطری چیز کو تحدید کرے گا، واجب کرے گا، ورنہ وہ ایک عمومی چیز ہے، ٹھیک۔ چنانچہ دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی داڑھی ایک فطری چیز ہے، انبیاء صالحین رکھتے رہے، رکھنی چاہیے، یہ تو آپ نے بات کو وہاں پہنچا دیا، اس کی میں نے کبھی نبی نہیں کی، اچھی بات ہے۔ اب ایک آدمی اس پہ بحث کر سکتا ہے، کیونکہ جو فطری چیز ہے اس فطری چیز کے بارے میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اب اصل میں وہ دینی تحدید کے دائرے سے ادھر آ گئی۔ وہ چیزیں جو اپنی نوعیت میں دین ہے، ابھی میں نے آپ یہ دیکھی، میں نے آپ سے یہ کہا کہ سچ بولنا فطری دین ہے، یہ فطری دین ہے، اور فطری دین کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، یعنی کوئی تہذیبی نوعیت کی چیز ہے، کوئی رواج کی نوعیت کی چیز ہے، کوئی انسانی تمدن کی نوعیت کی چیز ہے، کوئی اس سے بڑھ کر اخلاقی چیز۔
ہے نا. حیا ایک فطری چیز ہے, یہ فطری دین ہے. اگر میں کسی کو یہ کہوں کہ بھائی حیا کرو, اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ کہ عورتوں یا مردوں کے لیے حیا کے آداب مقرر کیے ہیں, اب یہ شریعت بن گئی, یعنی وہ آداب شریعت ہے. حیا تو فطری چیز ہے, ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, لیکن جیسے آپ حیا کو فطری چیز قرار دیں گے تو بڑی بحثیں پیدا ہو جائیں گی نا اس کے اندر. کوئی مانے گا, کوئی نہیں مانے گا, گفتگو ہوتی رہے گی اس میں. یہ جو آپ نے کیٹیگرائزیشن کی ہے 4 طرح کی, وہ چیزیں جو اپنی نوعیت میں دین ہے وہ 4 پہلوؤں سے ہم دیکھ, اس میں تفصیل بدن میں آئے گی, یا تفصیل اخلاق ہے, یا تفصیل ہے, یا عبادات ہے. تو یہ کیٹیگرائزیشن آپ نے کس بنا پر کی ہے؟ پورے دین کے کانٹینٹ کا جائزہ لے کی. سارے دین کو میں نے جب دیکھا ہے تو 2 چیزوں نے واضح کر دیا, کانٹینٹ پورا یہی ہے اور مقصد تزکیہ ہے. تو مقصد کے لحاظ سے کانٹینٹ کو ریلیٹ کریں تو یہی نتیجہ نکلتا. تو کیا اپنی فطرت کو برقرار رکھنا یہ اس میں ایڈ نہیں ہو سکتا؟ ہاں بالکل, فطرت کو برقرار رکھنا سنت نہیں بنا دے گا کسی چیز کو. میں نے ایک اس کے بعد بحث کی ہے کہ سچ بولنا یہ فطری دین تو ہے, اس کی تحدید تعین کرے گی تو شریعت یا سنت بنے گی. سنت ایک پیغمبر کا رائج کردہ طریقہ ہے پیغمبروں کا, جس میں وہ کسی فطری چیز کو لیتے ہیں اور اس کو طریقہ بناتے ہیں, اس کی تحدید کرتے ہیں. زیر بحث مسئلہ کیا ہے؟ زیر بحث مسئلہ ہے کہ سنن کی فہرست میں یہ شامل وہیں تک رہی ہے نا, اسے پیچھے نہ جائیے. جب ہم سر کے بال رکھتے ہیں تو اس پر بھی ہم اپنی فطرت کو برقرار رکھتے ہیں, لیکن یہ دین اور سنت کا مسئلہ نہیں. آپ ٹانٹ کروا دیں تو مسئلہ نہیں پیدا ہوگا. یہ ہے, یہ انہوں نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے, بہت اچھی مثال دی ہے کہ پھر آپ کے جذبات ٹانٹ کرانے والے کے بارے میں وہی ہونے چاہیے, ہونے چاہیے نا, نہیں ہوتے. وہی بات ہے, حالانکہ بڑی فطری چیز ہے, 12 لمحے لوگ رکھنے چاہیے, ٹھیک ہے, سب رکھتے ہیں. تو خیر یہ اچھا ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اس پر اب یعنی غور اس چیز پہ کرنا چاہیے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو میری بات سے اختلاف ہے, مسئلہ یہ ہے کہ میری بات ہی نہیں پہنچی. یعنی اس وجہ سے جن لوگوں تک وہ پہنچ گئی ہے, میری گزارش یہ ہے کہ وہ کچھ چائے کے وقفوں میں نشستیں کر کے بات کو ورک صاحب تک کمیونیکیٹ کریں. یعنی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, مولویوں کو بھی یہی کہتا ہوں, مجھے بہت تنقیدیں کر رہے ہیں آج کل, تو میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں. پچھلے دنوں جو دعویٰ نے ایک لمبا چوڑا مضمون لکھا, تو میں نے مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا بھائی میں جواب تو تب دوں جب وہ میری بات سمجھے ہوں. یعنی وہ تو میری بات ہی نہیں سمجھے, پہلے تو پھر مجھے بات سمجھانی پڑے گی اپنی. تو بات سمجھانے کے لیے استاد شاگرد کا رشتہ پیدا کرنا بڑا ضروری ہے. تو ایک آدمی میری بات سمجھا نہیں, نہیں, میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی میں کجمج بیان ہوں, اس میں بات اپنی کمیونیکیٹ نہیں کر سکا, میرا اس میں قصور ہوگا. تو میں نے اس لیے درخواست کی ہے کہ جو لوگ سمجھ گئے ہیں وہ میری بات پہلے وہ غلط ہو سکتی ہے, بات اپنی بنیاد میں غلط ہو سکتی ہے, لیکن اس کو پہلے کمیونیکیٹ کریں کہ وہ بات یہ کہہ رہا ہے. جب وہ بات کمیونیکیٹ ہو جائے گی تو پھر تنقید بڑی اچھی ہوگی اس کے اوپر, صحیح یا غلط. تو اب میرا خیال یہ ہے جی کہ 1 منٹ باقی رہ گیا. تیسرا مسئلہ تو میرے ویسے ہی نہیں آیا جی. اب یہ ہے کہ اگلی